بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیوانات، حشرات، اللہ، کیڑے مکوڑے، ہوائیں، فضائیں، کیا کہ شائیں، بادلوں کی گن گرج، ہواؤں کی تیزی، اور اس کے علاوہ زمین کے اندر کو دیکھو، پیٹرول، ڈیزل، تیل، گیس، ہاں جی، کتنی چیزیں نباتات ہیں، نباتات، جمادات ہیں، اور مطلب لوہا، تانبا، جپسم، کوئلہ، کرومائٹ، ایون ہر چیز ہے۔ تو اللہ نے ویسے تو نہیں بنائی ہے نا، تو ایک ذات ہے گویا اللہ کی بنانے والی ہے۔ تو یہ عقلی دلیلیں ہیں کہ جب ہم اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو کائنات کا نظارہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر پھر ہم اپنے وجود کے اندر کا نظارہ کریں گے، جس میں دل ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، معدہ ہے، آنتیں ہیں، دماغ ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، ناخن ہے، چمڑی ہے، بال ہے، ہر چیز ہے، سانس لیتے ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ویسے کہ ویسے ہی پیدا کر دیا اللہ نے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ نے یہ سب کو باطل یا بیکار میں پیدا کیا؟ نہیں۔ کیا ہوگا؟ ایک ایک چیز کی پوچھ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو اللہ نے تبھی تو یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، کچھ عقلی چیزیں، کچھ نقلی دلائل دیے، قرآن، سنت، احادیث، انبیاء، صحابہ کرام، پھر کتب، تفاسیر، ہر چیز ہے۔ تو اب انسان کو اور کیا چاہیے؟ بالکل، ہاں انسان جی، کو صحیح۔ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا چاہیے؟ اب اللہ ڈال کے جو ہے وہ خود آ کے اس طرح زبردستی ان کے دلوں پہ ٹھونس دے، انلزمکم وانتم لہا کارہون، چپکا لے تمہارے ساتھ ہدایت کو، جبکہ تم ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہو، تو کیسے کر لیں؟ اللہ نے تو گویا کہ ایک اختیار دے دیا ہے، اب چوز کرو اپنے لیے ہدایت کے راستے یا گمراہی کے راستے کو۔ اس کی بات کچھ، اس کی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوگا قبر میں ہوگا، آخرت میں پوچھا جائے گا۔ بس اب کوئی بھی انسان، یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے جو ہے وہ میرے پاس کوئی علم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں ہو جائے گی نا بات۔ یہ سب کچھ سوال حبس اور بیکار ہو جائیں گے اس دن۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی یعنی کہ ہر آیت کے اندر گویا کہ اللہ کی وحدانیت بھی نظر آ رہی ہے، اور اللہ کی الوہیت بھی سامنے آ رہی ہے، اللہ کی قدرت بھی سامنے آ رہی ہے، اور اللہ کے جو تمام تر امور میں جو اختیارات ہیں وہ بھی واضح نظر آ رہے ہیں، کھل رہے ہیں۔ انسان کا دل و دماغ کھول کے اگر پڑھے، تفاسیر کو سنیں، تو لا محالہ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی محبت بھی اور اللہ کا رعب اور دبدبہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی جی، ہے؟ ہاں، یہ بات ہونی چاہیے۔ اصل مقصود تو ہمارا قرآن و حدیث کا، تفسیر کا پڑھنے کا جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اللہ کی محبت تمام تر ماورا، یعنی کہ سب سے اول، سب سے بنیادی چیز، ہر چیز، ایون کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، سب چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم پرائرٹی اگر کسی چیز کو دیں تو وہ اللہ کی ذات کو دیں، اللہ کے ساتھ ہماری محبت بن جائے، اور اللہ ہمیں ہمارے دل و دماغ میں ایسے رچ بس جائے کہ ہم تنہائیوں کے عالم میں بھی بیٹھے ہوں تو چند لمحے اگر مل جائیں تو ہم اللہ کی یاد میں، تو وہ ہمارے پرسکون گزریں۔ کہ ہم جب تخیلات کی دنیا میں جائیں، جب ہم تصورات کی دنیا میں جائیں، تو ایک عجیب سی جو ہے وہ ردم اور ایک عجیب سی کیفیت ہمارے دلوں کے دماغ کے اوپر چھا جائے۔ تو ایسی کیفیت جب ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ یاد آتا ہے اور انسان کو سکون بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل مقصود ہوتا ہے سب سے بنیادی، کہ اللہ کو ہر عمل میں، ہر کام میں پرائرٹی دے۔ اب اللہ کی محبت کو ہم کمپیریزن کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اب نماز کے ٹائم پہ عین وقت پہ جماعت کا بھی ٹائم ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی مہمان آ جاتا ہے، بعض اوقات کسی انسان کو جانا پڑ جاتا ہے، کسی فوت کی پہ جانا پڑ جاتا ہے، کسی شادی پہ جانا پڑ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو عین وہ نماز کا ٹائم ہے۔ تو اب وہ اس وقت میں وہ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ تو وہ اس کے وقت اس کے پرکھنے کا ہوتا ہے۔
اگر اس نے کہا کہ نہیں یار میں پہلے نماز پڑھ لوں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کو اور اللہ کے حکموں کو پرائرٹی دی ہے. سمجھا رہی بات؟ اور اگر اس وقت جو ہے وہ مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یہ تھوڑا سا کام ہے یہ کر لوں، یار وہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں میں ان کو تھوڑا سا ہینڈل کر لوں، کمپنی دے دوں، پھر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، خیر ابھی نماز میں ٹائم ہے. تو اب اس وقت میں اگر اس نے ڈماڈول کر دیا، جماعت کو چھوڑ دیا، نماز سے جماعت کو چھوڑ دیا، مہمانوں کو ترجیح دے دی ہے، تو گویا کہ اس کی اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ محبت برائے نام ہے. جاری بات. یہ پوری زندگی کے انسان کے خیالات ہوتے ہیں. اب رمضان ہے مثال کے طور پر اب گزر رہا ہے، تو انسان کوشش کرے کہ یار رمضان میرا اچھا گزرے، میں اچھے اعمال کروں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کروں، اپنے غریبوں کا جو ہے وہ ان کا حقوق ادا کروں، غریبوں کے ساتھ بھلائی کروں، ان کے خیالات رکھوں، ان کے جو ہے ضروریات کا خیال رکھوں، اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے ضروریات کا خیال رکھوں، اللہ کو بھی راضی کروں، اللہ کی عبادات اچھے طریقے سے کروں، قرآن کی تلاوت کروں، نمازیں صحیح پڑھوں، نوافل پڑھوں، تہجد پڑھوں، رو کے اللہ سے مانگوں تاکہ مجھے اللہ کی قربت حاصل ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر میں درود شریف بکثرت پڑھوں تاکہ مجھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محب الفت یہ بھی نصیب ہو جائے. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی تو محبت کی علامتیں ہیں نا، یہی تو محبت کی نشانیاں ہیں کہ کتنی اللہ کے ساتھ محبت. تو جس شخص کو اللہ کے ساتھ جتنی زیادہ محبت ہوگی تو یقیناً وہ اللہ کے حکموں کو ہر کام میں ترجیح دے گا. اگر وہ ترجیح نہیں دے رہا تو سمجھو اس کی محبت خواہ وہ نبی کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ وہ برائے نام ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. میری بات صحیح. ہاں یہ اصل چیز ہے. اس کا جو ہمیں ہمارے دل کو جو چیز سکون دیتی ہے، اطمینان دیتی ہے کہ ہم پر قرآن کی آیات کھلیں، کس طریقے سے کھلیں کہ ہم جو ہے ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت، اور پھر ہم قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بن جائیں. ہم ایک دو پارہ بھی ڈیلی بیسس پہ پڑھیں تو ہم اکتائیں نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ اللہ کی محبت کو پرائرٹی ہو، اور ساتھ میں جو ہے وہ قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ سمجھ جب آتی ہے انسان کہتا ہے یار میں پڑھتا جاؤں سکون آتا ہے، سرور آتا ہے. تو اور اپنے گناہوں پر معافی تلافی بھی ساتھ میں کرتا رہے، کیونکہ ندامت کے ذریعے جو ایک دو آنسو جو انسان کے گرتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات کو بہت زیادہ پسند ہے. تو اللہ کے غضب کو، اللہ کے قہر کو اور اللہ کے غصے کو جو ہے وہ دنیا آخرت کی آگ بھی نہیں بجھا سکتی. اور اگر بجھا سکتی ہے تو وہ کہ مومن کے آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو کا جو قطرہ ہے نا وہ بھی اللہ کے غضب جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو اتنا سستا ہے اگر اللہ کا غضب کا ٹھنڈا ہونا، تو اور پھر بھی اتنے کوسوں دور ہیں. حالانکہ دل ہمارے مطلب اللہ ہمارے دلوں میں ہے، اللہ جو ہے وہ ہر جگہ میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ سے دور ہیں تو یہ کتنی ہماری بدبختی کی بات ہے کہ باوجود قریب ہونے کے بھی ہم اللہ سے اتنا دور ہیں. کیا بنے گا پھر ہمارا؟ صحیح بات ہے نا. تو سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ وہ شاعر ہے نا وہ کہتا ہے کہ بزم ہستی میری کیا ہے مجھے معلوم ہی نہ تھا، میرے اندر تو چھپا ہے مجھے معلوم نہ تھا. تو انسان جب کوشش کرتا ہے اور احکامات پہ عمل کرتا ہے اور محبت کے ساتھ ہر عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو اس کے دل میں خود بخود اللہ کی محبت دھیرے دھیرے سما جاتی ہے. وہ بڑا ہی پرسکون ہو کر پھر جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے. اس کی زندگی کے اندر وہ جو ڈپریشن ہے یا جو ٹینشن ہے یا بے سکونی کا جو عالم ہے وہ اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جو ہے دل کا سکون، اس کا تعلق یہ مال و دولت سے نہیں ہے. ذہنی جی اس کا جو سکون ہے دل و دماغ کا، یہ عہدوں اور طاقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور دل و دماغ کے سکون کا تعلق جو ہے وہ یعنی کہ یہ بڑے بڑے جو ہے وہ حسب و نسب کے ساتھ یا اونچے خاندانوں کے ساتھ نہیں ہے. بس دلی اور دماغی جو سکون ہے یا جو راحت ہے وہ ملتی ہے اللہ رب العزت کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو طریقے ہیں ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو یقیناً ہمیں الجلال